بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان۔ اور جناب موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ سے شیشیوں کا ٹوٹنا اگرچہ ایک بہت ہی معمولی سا حادثہ ہے، لیکن عام لوگوں کو سمجھانے کے لیے یہ بہت ہی اہم اور ضروری تھا۔ ممکن ہے کہ یہ بھی کہا جائے کہ جناب موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں اس طرح کے پس و پیشت والے لوگ تھے جو اس طرح کی باتیں کیا کرتے تھے۔ جناب موسیٰ علیہ السلام نے ایسے لوگوں کی ہدایت کے لیے خداوند عالم سے اس طرح سوال کیا تاکہ اس کے واضح جواب میں اپنی قوم کو گمراہی سے نجات دے سکیں۔ طالب علم اور عالم دین کے درمیان مہر کے مسئلے میں دوسرا مناظرہ۔ طالب علم، میں نے مقرر یہ بات سنی ہے کہ اسلام نے اس بات کی تاکید کی ہے کہ عورتوں کی مہر کم سے کم رکھی جائے، یہاں تک کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شوم الامرأۃ غلاء المہر، منحوس عورت وہ ہے جس کی مہر زیادہ ہو۔ افضل النساء امتی اصبحنا وجہوا اقلہنا مہرن، میری امت کی بہترین عورتیں وہ ہیں جو سب سے زیادہ خوبصورت اور ہنسمکھوں اور جن کا مہر بہت ہی کم ہو۔ لیکن قرآن کریم میں دو جگہ ایسی آیتیں پائی جاتی ہیں جہاں زیادہ سے زیادہ مہر قرار دینا بہتر کہا گیا ہے، اور قرآن نے بھی اس بات پر رضایت کا اظہار کیا ہے۔ عالم دین، قرآن میں کہاں اس طرح کی باتیں آئی ہیں؟ طالب علم، پہلی جگہ سورہ نساء کی 20ویں آیت میں ہم پڑھتے ہیں وَإِنَّ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا وَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا، اور اگر تم نے اپنی بیوی کے بجائے کسی اور عورت سے شادی کرنے کا ارادہ کر لیا ہے تو جو تم نے اسے مال کثیر دیا تھا اس میں سے کچھ واپس نہ لو۔ لفظ قنطار کے معنی بہت سے مال ہوتے ہیں جو ہزاروں درہم و دینار کے لیے کہا جاتا ہے۔ قرآن کی اس آیت میں لفظ قنطار لایا گیا ہے جس پر قرآن نے کسی طرح کی تنقید بھی نہیں کی ہے، بلکہ یہ فرمایا ہے کہ ان سے کچھ واپس نہ لو۔ اس طرح اس آیت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ عورت کی مہر زیادہ قرار دینا بری بات نہیں ہے، ورنہ قرآن اس بری بات پر ضرور کچھ نہ کچھ کہتا۔ اسی بنا پر روایت میں آیا ہے کہ عمر بن خطاب نے اپنی خلافت کے زمانے میں جب دیکھا کہ لوگ عورتوں کی مہر زیادہ سے زیادہ رکھ رہے ہیں تو وہ منبر پر گئے اور لوگوں پر اعتراض کرتے ہوئے کہا تم لوگ کیوں زیادہ مہر رکھتے ہو، اور خبردار کیا کہ اب اگر میں نے سن لیا کہ کسی نے اپنی بیوی کی مہر 400 درہم سے زیادہ رکھی ہے تو اس پر حد جاری کروں گا اور 400 درہم سے زیادہ رقم کو بیت المال میں جمع کر دوں گا۔ ایک عورت نے منبر کے نیچے سے کہا کیا آپ مجھے 400 درہم سے زیادہ مہر رکھنے سے منع کرتے ہو؟ اگر کسی نے زیادہ رکھی تو اس سے لینے کو کہتے ہو؟ عمر نے کہا ہاں۔ عورت نے کہا کیا قرآن کی یہ آیت آپ نے نہیں سنی جس میں خداوند متعال فرماتا ہے وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا، اور اگر تم کسی زوجہ کو مال کثیر بھی بعنوان مہر دے چکے ہو تو خبردار اس میں سے کچھ واپس نہ لینا۔ حضرت عمر نے اس عورت کی بات کی تصدیق کی اور استغفار کرتے ہوئے کہا کل الناس افقہوا من عمر حتی المخدرات فی الحجال، تم لوگ یہاں تک کہ پردے میں رہنے والی عورتیں بھی عمر سے زیادہ فقیہہ ہیں۔ عالم دین، مذکورہ آیت کی شان نزول یہ ہے کہ اسلام سے پہلے زمانہ جاہلیت میں یہ رسم تھی کہ اگر کوئی شخص اپنی پہلی بیوی کو طلاق دے کر دوسری شادی کرنا چاہتا تھا تو اس پر
جری جری تہمتیں لگاتا تھا تاکہ وہ پریشان ہو کر اپنی وصول شدہ مہر کو واپس دے کر طلاق لے لے اور بعد میں اسی مہر کو وہ اپنی دوسری بیوی کے لیے معین کر دے۔ اسلام کی نظر میں مہر کا کم قرار دینا بہتر ہے، لیکن اگر کسی سے یہ فعل سرزد ہو گیا اور اس نے عورت کے زیادہ مہر معین کر دی تو بعد میں بغیر عورت کی رضامندی کے اس کو کم نہیں کیا جا سکتا۔ اسی بنا پر مذکورہ آیت مہر کو کم رکھنے کے حکم سے کسی طرح بھی منافات نہیں رکھتی، اور حضرت عمر اور عورت کے بحث میں یہ کہنا چاہیے کہ عورت کا جواب بالکل صحیح تھا، کیونکہ حضرت عمر نے کہا تھا کہ اگر کسی نے 400 درہم سے زیادہ مہر معین کی تو اضافی رقم لے کر بیت المال میں جمع کر دی جائے گی۔ عورت نے مذکورہ آیت پڑھ کر حضرت عمر سے کہا کہ مہر معین کرنے کے بعد آپ بقیہ رقم واپس لینے کا کوئی حق نہیں رکھتے۔ حضرت عمر نے بھی عورت کی اس بات کو قبول کر لیا۔ نتیجہ یہ کہ اسلام میں کم مہر رکھنا مستحب موقدہ ہے، لیکن اگر اس سنت کو کسی نے ترک کیا اور زیادہ مہر رکھ لیا تو بغیر عورت کی رضایت کے اسے کم کرنے کا حق نہیں رکھتا۔ طالب علم، آپ کے اس مفصل بیان کا شکریہ جو بہت ہی منطقی تھا اور میں اس سے قانع ہو گیا۔ اب مجھے اجازت دیجیے کہ میں آپ کی خدمت میں دوسرا سوال پیش کروں۔ عالم دین فرمائیں۔ طالب علم، قرآن کریم میں جناب موسیٰ علیہ السلام اور جناب شعیب علیہ السلام کا واقعہ ملتا ہے۔ جب جناب موسیٰ علیہ السلام فرعونیوں کے ڈر سے بھاگ کر مدائن شہر پہنچے اور آخر میں جناب شعیب علیہ السلام کے گھر میں داخل ہوئے تو جناب شعیب علیہ السلام نے جناب موسیٰ علیہ السلام سے کہا، کالا انی اریدو ان انکحک احدی ہاتین علی ان تأجرنی ثمانیہ حجاج فإن أتممت عشرا فمن عندک وما أريد أن أشق عليك ستجدني إن شاء اللہ من الصالحین۔ میں اپنی ان دو بیٹیوں صفورہ و لیہ میں سے کسی ایک کی شادی تمہارے ساتھ اس شرط پر کرنا چاہتا ہوں کہ تم 8 سال تک میرے ہاں کام کرو، اور اگر تم نے اسے 10 کر دیا تو یہ تمہاری مرضی ہے، میں تمہیں مشقت میں نہیں ڈالنا چاہتا اور تم انشاءاللہ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پاؤ گے۔ جناب موسیٰ علیہ السلام نے جناب شعیب کی اس خواہش کی قدر کی اور ان کی درخواست قبول کر لی۔ یہ واضح سی بات ہے کہ 8 سال کام کرنا بہت ہی زیادہ مہر ہے جسے خدا کے 2 نبیوں نے قبول کیا ہے، اور قرآن نے بھی بغیر کسی تنقید کے اس واقعے کو نقل کیا ہے۔ قرآن مجید کی تنقید نہ کرنا زیادہ مہر قرار دینے کی اجازت دیتا ہے۔ عالم دین، جناب موسیٰ علیہ السلام اور جناب شعیب علیہ السلام کے واقعے کے بارے میں یہ معلوم نہ چاہیے کہ جناب موسیٰ علیہ السلام کی جناب شعیب علیہ السلام کی لڑکیوں کے ساتھ شادی معمولی شادی نہیں تھی، بلکہ یہ ایک مقدمہ تھا تاکہ موسیٰ علیہ السلام شہر مدائن کے شیخ جناب شعیب علیہ السلام کے مکتب میں کافی دن تک رہ کر علم و کمال حاصل کریں۔ اگرچہ درست ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے ان کے ہاں کئی سال کام کر کے مہر ادا کی، لیکن شعیب علیہ السلام نے بھی موسیٰ علیہ السلام اور ان کی بیوی کا خرچ چلایا، اور اگر موسیٰ علیہ السلام اور ان کی بیوی کی زندگی کا خرچ موسیٰ علیہ السلام کی مزدوری سے کم کر دیا جائے تو بہت کم مال باقی بچتا ہے، اور اس لحاظ سے مہر کی مقدار بہت کم قرار پائے گی۔ لہٰذا اس طرح جناب شعیب علیہ السلام کی بیٹی کا بھاری مہر دراصل جناب موسیٰ علیہ السلام کی مادی و معنوی زندگی کے تحفظ کے لیے ایک مقدمہ تھا جو جناب شعیب علیہ السلام نے اپنی بیٹی کی مرضی سے انجام دیا تھا۔ واضح اور روشن عبارت میں یہ عرض کیا جائے کہ جناب شعیب علیہ السلام ظاہری طور پر بھاری اور زیادہ مہر قرار دے کر
مقصد حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تنہائی کم کرنا چاہتے تھے، نہ کہ ان کا مقصد انہیں اس مہر سے پریشان کرنا تھا، بلکہ ان کا مقصد موسیٰ علیہ السلام کی زندگی سہل اور آسان بنانا تھا۔ جیسا کہ انہوں نے فرمایا، ما اریدو ان اشقا علیکا، میں تمہیں زحمت میں نہیں ڈالنا چاہتا۔ طالب علم، آپ کے دلکش اور استدلالی بیان کا بہت شکریہ۔ سچ مچ جناب شعیب علیہ السلام نے ذہانت اور ہوش مندانہ تدبیر سے جناب موسیٰ علیہ السلام کی بہت اچھی خدمت کی۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان، الامان 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 من فتن الزمان۔ السلام علیکہ یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکہ یا امام الانس والجان، السلام علیکہ یا مظہر الایمان، السلام علیکہ یا شریک القرآن، السلام علیکہ یا قاطع البرہان، السلام علیکہ یا امام زماننا، ھذا اجل اللہ فرجک وسہل اللہ مخرجک وظہورک، السلام علیکہ ورحمۃ اللہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔